بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ابھی نوجوان ہیں اور ہدایت پا چکے ہیں تو جان لیجیے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے میں سے ہیں۔ دیکھیں ذرا ارد گرد لوگوں کی طرف، کچھ لوگ کس طرح غافل، کس طرح گمراہ، کس قدر فتنوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ گمراہی کے سفر میں کچھ لوگ بڑھاپے میں کی سرحد بھی پار کر چکے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ تصور کیجئے اگر ہم جوانی میں ہی ان فتنوں سے محفوظ ہیں تو اللہ کا ہم پر سب سے بڑا انعام ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ آئیں اللہ کی محبت دل میں پیدا کریں، اس کی فرما بردار بن جائیں۔ ایک مرد دین پہ، ایک فرد دین پہ، ایک عورت دین پہ، پورا گھر نہ دین پہ۔ پوچھا گیا اسلام کے مضبوط قلعہ کون سی ہے؟ بتایا گیا نیک مائیں۔ تبھی سے غیر مسلموں کا ہدف مسلمان خواتین ہے۔ جب خواتین نیک ہوتی تو بچے صالح اور دین شناس پیدا ہوتے تھے۔ آج کے خواتین کا یہ حال ہے کہ نماز میں کتنے اعضاء چھپانے کا حکم ہے یہ بھی نہیں پتہ۔ اگر سارا دن موبائل ٹی وی پہ گزارے گا تو بچہ بے نمازی اور بے ادب ہی پیدا ہوں گے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ الحمدللہ میرے رب کا، جو اس نے دیا ہے اس پہ بھی شکر ہے، جو اس نے نہیں دیا اس پہ بھی شکر ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے مجھے کس وقت پہ دینا ہے، کس وقت پہ نہیں دینا۔ بس آپ اطمینان اور سکین سے زندگی گزاریں اور اس کا ہر نعمت پہ شکر ادا کریں، کیونکہ وہ آپ سے بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے۔ سب کو سب نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے وہ کسی سے کم نہیں ملتا۔ کسی کو رب ملتا ہے، کسی کو ہدایت ملتی ہے، کسی کو وہ دوست ملتا ہے جو ساتھ جنت تک کا سفر طے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بہترین دوست عطا کرے جو اس کو ساتھ ساتھ جنت تک اس کا سفر طے کرنے میں اس کی مدد کرائے۔ خدا ہمیں قبول کرنے یا مسرت کرنے کے لیے ہمارا امتحان نہیں لیتا۔ خدا تمام آزمائشوں کے ذریعے ہماری نیکیوں کو ظاہر کرنے اور ہماری روح کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب بھی ہم کسی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، مہربان خدا کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں سہارا دیتا ہے تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں اور اپنے مولا کا سر فخر سے بلند کر دیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہیں تمہیں موت دے گا، پھر وہیں تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ، القرآن۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، حسد کیے بغیر، بدنام کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیں۔ کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے بغض نہ رکھیں۔ آپ کو جو ترقی اور کامیابی ملنی ہے نا، وہ آپ خاموشی سے ہنر سیکھیں، خدا آپ کو کامیابی دے گا۔ خاموشی بہترین ہے آپ کی زندگی کے لیے۔ اس سے خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو ہم راز بنا کر اس کو کہا جائے، کسی کو مت کہنا۔ کسی کی کمزوری کا تماشا کرنے والے کہاں سکون حاصل کر پاتے ہیں۔ راز کو پردے میں رکھ لینا اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہے، اور جو لوگ راز کو فاش کرتے ہیں یہ ان کو معلوم نہیں کہ مکافات عمل بھی لازم ہے۔ تماشا دیکھنے والے تماشا بن جاتے ہیں۔ جب مالدار گھرانے سے رشتہ آتا ہے تو گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑتی ہے، اور جب مڈل کلاس سے آتے ہیں تو پھر استخارے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی کو اکثر زندہ لوگوں کی آنکھوں میں مرتے دیکھا ہے، اور جب شوہر خود ہی دوسری عورت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دے، نہ اس کو عزت دے نہ وقت، تو اس کی اپنی زندگی میں بھی عزت ختم ہو جاتی ہے۔